أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں. اللہ تعالی نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے. اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلے گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے. یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں. اگرچہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب و مقہور ہو. لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں کہ جہاد کفار سے نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس مقصد کے لیے جس قدر جد و جہد ہماری مقدرت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیے. پھر ہماری یہی معمولی حرکت عمل اور جد و جہد ہمیں کشاں کشاں آگے بڑھائے گی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور تحفظ کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس شریعت کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا. کیوں؟ کیونکہ دین کی حفاظت اور صیانت کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے. خود اللہ اس کے محافظ اور پاسبان ہیں. لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے. ہم جتنا دین کے لیے محنت کریں گے دین اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے گا، بڑھے گا. صحابہ کرام اس کے لیے جس قدر انتھک کوشش کی اسی قدر ثمرات بھی مشاہدے کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے. ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں. اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اعلاء کلمت اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو خداوند قدوس تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں، ہم خود بھلائی پر اب چلتے نہیں، ہم خود برائی سے بچتے نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا بھلائی کی دعوت دیں، ہم دوسروں کو کیا برائی سے روکیں جب ہم خود ہی اچھے کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں. وہی کہہ رہے ہیں جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں. لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے.
جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور اور ذمہ دار ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں، ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے، پھر انشاءاللہ یہی جد و جہد ہماری پختگی، استحکام اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے کام میں جد و جہد کریں اور وہ رحمان و رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائے۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قلنا یا رسول اللہ لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله فقال صلى الله عليه وسلم بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله رواہ الطبرانی فی الصغیر والاوسط۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھلائیوں کا حکم نہیں کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ اگر آپ بھلائی کی دعوت دیتے رہیں گے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں گے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھلائیوں پر چلنے والا بنا دے گا۔ اگر آپ دوسروں کو برائیوں سے روکتے رہیں گے، ٹوکتے رہیں گے، غلط باتوں سے باز رہنے کی ترغیب دیتے رہیں گے، تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برائیوں سے بچا لے گا، آپ برائیوں سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح